حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک والا، یہ ترجمہ توہین رسالت پہ اور گستاخی رسالت پر مبنی ہے۔ یہ بات مولوی صاحب نے کی ہے؟ جو آپ نے کی ہے یہ بات؟ جی بالکل۔ اچھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو گستاخ رسول کہا تھا؟ یہ میں نے نہیں کہا۔ کس نے کہا؟ مجھے ثابت کر دیں۔ نہیں، یہ ثابت کر دیں۔ کمال کرتے۔ ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو حضرت تھانوی نے کیا ہے یہ ٹھیک نہیں، غلط ہے، یہ بیان القرآن ہے، مجھے دکھائے، یہ ثابت ہونی چاہیے۔ یہ تو دکھائے تو صحیح، لے لیں آپ، لے لیں میں دکھاتا ہوں بھائی، دکھائے نا پہلے، اور نہیں نہیں پہلے دکھائے پھر بات آگے لے چلتے۔ آپ ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے نا، ساری تو رات آپ نہیں دکھائیں گے، آپ نہیں دکھائیں گے۔ اس کی آپ کو تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بے سنیں۔ آپ کو تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بے سنیں۔ آپ کو تھانوی صاحب کی بات نہیں تھی، بے سنیں۔ اشرف تھانوی، ہاں اس کا نام بتایا تھا۔ جی میں ابھی یہی کہتا ہوں۔ آپ کا اس سے نام پوچھو نا کہ اچھا جی، ایک ایک منٹ ٹھہر جائیے۔ یہ قرآن شریف حضرت آپ کے پاس ہے؟ نہیں جی، میں نہیں پکڑنا۔ ہاں، حضرت تھانوی زبردستی میں آپ کو قرآن پکڑنا دیں، زبردستی نہ دیں۔ کیوں؟ میں آپ کو اگر حضرت تھانوی نے کہیں لکھا ہوتا تو دکھا کیوں نہ دیتا؟ یہ ابھی دکھا دے میں کہتا ہوں بات ختم ہو جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ۔ آپ سارے حضرات جو اکٹھے ہیں، مولوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے آ کے یہاں اس مسئلے کو اٹھایا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک والا، یہ ترجمہ توہین رسالت پہ اور گستاخی رسالت پر مبنی ہے۔ یہ بات مولوی صاحب نے کی ہے؟ جو آپ نے کی ہے یہ بات؟ جی بالکل۔ اچھا، پتہ کراوے نام ذرا پوچھ لیں۔ ہاں، آپ ندیم نام ہے جی میرا۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ پہلے آپ بتائیں تو میں بہتر میں جامعہ احسن علوم کراچی مفتی ظفر علی خان صاحب سے میں نے وہاں دورہ دی شریف کیا۔ یعنی کہ آپ عالم دین ہیں؟ جی میں عالم، فتویٰ بھی دیتے ہیں آپ؟ ہاں فتویٰ بھی دوں گا۔ کہ مطلب مفتی مطلب فتویٰ دیتے ہیں؟ فتویٰ بھی دوں گا، جو فتویٰ آپ حضرات دیں گے میں بھی دے لوں گا۔ اچھا، آپ بھی بات کریں گے یا کوئی اور بھی بات؟ میں صرف میں ہی بات کروں گا۔ آپ میں سے آپ بھی بات کریں گے؟ جی جی، آپ ماشاء اللہ۔ آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی، میں کہیں سے فارغ نہیں ہوں۔ اچھا میں نہ کوئی عالم دین ہوں، اچھا نہ میں کسی درس میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں بنیادی طور پر مطلب لیکچر ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ اچھا میں ایم اے انگلش ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، اور ایم اے اکنامکس ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ ہیں عالم دین، میں تو ایک عام ریڈر ہوں قرآن پاک کا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی نیچے ترجمہ پڑھ کے عربی بنا کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سے جو بات کرے گا وہ تو آپ کے لیول کا مفتی صاحب کریں گے، مطلب میں تو نہیں کر سکتا نا بات۔ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کسی مدرسے کا فارغ فارغ نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا؟ نہیں، انہوں نے غلطی کی۔ آج آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں، آپ خود بتائیں، جو آدمی خود سمجھنے والا نہیں ہے، جس کو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ سکے، کسی سے پوچھنے والا ہی ہے نا۔ انہوں نے فتویٰ کیوں دیا کہ یہ آدمی توہین رسالت کر رہا ہے اور گستاخ رسول ہے؟ ان کو کہنا چاہیے تھا، آپ بتائیں بھائی، ان کو چاہیے تھا کہ یہ کسی عالم کے پاس جاتے، بھائی تم نے یہ لکھا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مجھے آپ سمجھا دیں۔ میں جواب دیتا ہوں، آتھرائز کر دوں۔ بات ٹھیک ہے نہیں؟ انہوں نے یہ کام کیوں کیا کہ کہہ دیا کہ یہ اچھا آپ دیکھو، میں مولوی ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی فتویٰ دینے پہ یہ تیار ہے تو میں بھی دے سکتا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن مفتی تو نہیں ہوں نا میں۔ مفتی کا کام اور اوپر بڑھتا ہے، ہم مولوی ہیں، ہم لوگ کسی پہ فتویٰ لگانے میں اتنے جری نہیں ہیں۔ یہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، دین کا علم میں نہیں جانتا۔ نہیں جی بالکل ہی میں جانتا نہیں جانتا۔ نہیں جانتا۔ ان کو زیبا تھا۔ پھر جو کٹھی ہے، آپ نے تو انہیں جماعت والوں کو کہا کہ تم گستاخ رسول ہو، تمہارے تھانوی صاحب گستاخ رسول ہے۔ اچھا ایک منٹ معافی، ایک میری بات سنیں گے پھر آپ کو میں چلنے دوں گا، ورنہ آپ ایک تو چونکہ آپ عالم نہیں ہیں، عالم کی بات کو کاٹنا یہ بھی آپ کو زیبا ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہاں
बस आप माजरत चाह रहे हैं, इतनी माजरत और कह दें कि मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह को जो गलत कहा है मैं उस पर भी माजरत करता हूँ तो झगड़े खत्म हो जाए। नहीं, एक मिनट, मेरी बात को काटने पे आप माजरत कर रहे हैं और हजरत थानवी चले मुझे मैंने कहा मैं आपको बात नहीं काटनी चाहिए, कहते मैं माजरत करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल कहा, कहते मैं माजरत ये मैंने नहीं कहा। कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जो तर्जुमा है ये अल्लाह का वाला, ये तर्जुमा तौहीन रिसालत पे और गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। ये बात मौलवी साहब ने की है, जो आपने की है ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा करता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह को गुस्ताख रसूल कहा, कहते मैं ये मैंने नहीं कहा। किसने कहा? मुझे साबित कर दें। नहीं, ये साबित कर दे। कमाल करते। अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा मैं वो बता। अभी आपसे अभी शुरू से मैंने पूछा है, आप सारे गवाह। एक मिनट मेरी बात सुन ले फिर बता। सारे आप लोग गवाह हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपने कहा था कि ये तर्जमा जो हजरत थानवी ने किया है ये ठीक नहीं, गलत है। ये तौहीन रिसालत, ये गुस्ताखी रिसालत पर मबनी है। इन्होंने कहा जी मैंने कहा। उधर तौहीन रिसालत का फतवा हजरत थानवी पे दे दिया, गुस्ताख रसूल होने का फतवा दे दिया। आप कह रहे मैंने कहा ही। अब मैं क्या इनको कहूँ? आप खुद ही इनको कोई बात समझाए तो समझाए। चले फिर मैं इनको क्या समझा? मुझे बोलने का मौका देंगे आप? हाँ, अब आपको मौका। जी, पहले मुझे ये इसका जवाब देंगे। पहले आपने कहा है कि मैंने कहा है वाकई तौहीन रिसालत, उसी का जवाब देता हूं। ये गुस्ताख की रिसालत है। अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। पहले ये मुझे यही मैं बदलता। तबलीगी जमात आई इधर, मतलब आपकी मैं इमाम मस्जिद। पहले आप सारे सुन लें मसला है क्या असल में। आप इमाम मस्जिद है, आपको आता कुछ नहीं, फिर इमाम मस्जिद है। कमाल है। आप कहते हैं मैं किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं किसी मैं आलिम ही नहीं हूँ, मैं न कारी न मुफ्ती, कुछ भी नहीं। तो फिर आप लोगों का ईमान खराब करेंगे या बनाएंगे? एक मिनट, आपको तो खुद अपने इमाम की जरूरत है। नहीं फिर कहते हैं मैं इमाम मस्जिद हूँ। इन बेचारों को फिर तरस खाए। मैं आपको सीधा मशवरा, मैं हाँ जी, जो आप खुद दीन जानते नहीं है इनको नहीं क्या जानता, मैं नहीं जानता। कमाल है। फिर मैं आप लोगों को हैरान हूँ, इसको दीन की समझ नहीं है, कहता मैं इमाम मस्जिद हूँ। आप ठीक है, चले आप कर ले, फिर मुझे मौका देंगे। मौका मैं देता हूँ। आप इतनी बात आप माने कि मैं इन लोगों के ईमान को नहीं बना सकता। ये आलिम का काम है, दीन जानने वाले का काम है। आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर इन लोगों को क्या आप इमाम बन के बैठ दीजिए? अब तो आप एक बात सुने, जाहिल आदमी जो होता है वो किसी के ईमान को बनाएगा या बिगाड़ेगा? आप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, ये जाहिल है ना भाई। एक आदमी कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, तो जो कुछ नहीं जानता वो तो जाहिल होता है। जाहिल आदमी वो किसी का इमाम बन के किसी के ईमान को बनाएगा या बिगाड़ेगा? मुझे आप लोगों मलखों वालों पे बड़ा हैरत वाली बात है कि आप मलखों की इलाके वाले इनको ईमान बनाया बैठे जो खुद कहते हैं मैं तो जाहिल। हैरत की बात है, जो कुछ भी नहीं जानते वो आपके इमाम है। अल्लाह के बंदे को पढ़े लिखे कुरान के आलिम को लाए, हाफिज को लाए, कारी को लाए, जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ा सके। बस इनके दो नवी दे 9 दिहाड़े 2 दे हो नहीं कि आने जाके पहला इन खड्डा पा जोड़े लड़ाई पवा छोड़ी। इसकी वजह ये है ना कि कसूर आपका है। आपने तो पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आलिम और कारी हाफिज नहीं रखा। ऐसे आदमी को रख लिया, बस उसने तो जो जानता है उसने तो वही करना है। उसने जाना है कि लड़ाई पवाओ, ठीक है लड़ाई पवा दी थी। तुस अपना थोड़ा कसूर है, किसे पढ़े हो बंदे लाया जी। होड़ फरमाओ, होड़ इस तर्जुमे से दसो तो के इश्कार। अब मेरी बात को सुन लेंगे नहीं में काटेंगे, क्योंकि मेरी बात सुने। ये बता कि मैं आप कोई न पढ़े लिखे हैं न कुछ जानते हैं। अब आप इश्काल अपना बताएं, मैं इश्काल बताएं, फिर हम बात बताएं। कारगुजारी हमने इनको सुना दी थी, आप कारगुजारी ना सुना। मुझे कुछ नहीं, कारगुजारी नहीं है। जुम्मे पे जो आप कारगुजारी सारा धंधा छोड़ दो। बात तो वाकई हो रही है, वहाँ के बारे में बात करो तो कर ले, ना करो वो कह रहे हैं ना, उसकी भी सुनो। आपने कर ली ना बात, अब उसकी क्या कहता क्या नहीं कहता, इनकी भी सुने। तबलीगी जमात वाले इधर आए,
میں امام مسجد ہوں، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں دین نہیں وہ تو جانتا، اور آپ نے مجھے جھاڑ بنا دیا، ٹھیک ہے آپ کا کپڑا مسجد، آپ خود کہہ رہے تھے، میں تو نہیں کہہ رہا تھا. سنتے اگر آپ سنو جماعت تو کوئی بھی کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے حضرت صاحب سنا ہے. نہیں کروا سکتا. عارضی طور پر کوئی امام ہو تو جماعت نہیں کروا سکتا، کیا کروا سکتا ہے؟ اچھا، میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے، آپ ادھر چلے جائیں، سامنے آپ کی مسجد مطلب ادھر آپ چلے جائیں، ادھر میں امام ہوں، ادھر میں مطلب فرائض سے انجام دے رہا ہوں. کہتے ہیں جی بھائی کوئی ساتھی تھا آپ کے ساتھ، وہ میرے ذہن میں وہ نہیں میرے ہے. کا الیاس ہو. ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے لازمی مسجد میں ٹھہریں گے. میں نے کہا میں امام ہوں، میں کو نہیں ٹھہرنے دیتا. ٹھیک ہے جی، آپ ادھر جائیں، آپ کی مسجد ہے جو آپ جیسا مرضی آپ تبلیغ وغیرہ کریں. کہتے ہیں جی آپ سے مسجد تو ہم کھلوا ہی لیں گے. ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو صحیح ہے، میں نیا نیا آیا ہوں، ابھی کچھ شاید 6 سال ہی نہیں ہوئے ہیں. عارضی طور پر جب تک امام نیا آ نہیں جاتا، یہ سبھی میں نے مدے والوں کو بھی بات بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ کہتے ہیں جی آپ 2 ٹکے کے امام ہیں. مطلب اماموں کا جو حال ہوتا ہے سمجھے، وہ پیسے تھوڑے ملنے جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کیوں نہیں آپ مسجد میں ٹھہرنے دیں گے، آپ نہیں تھے. اور یہ بات اب اس وقت بھی کہی اور اب بھی کہتا ہوں. میں نے کہا جی ہم آپ کو مسجد میں اس وجہ سے نہیں ٹھہرنے دیتے کہ آپ نے جو ترجمہ قرآن کیا ہوا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا ہوا ہے. اس وقت بھی کہا تھا، اب بھی میں سب کے سامنے یہی بات کہہ رہا ہوں، ریکارڈ کے ساتھ لکھ رہے میری بات، ریکارڈ ہو رہی ہے. ایک ترجمہ قرآن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آپ نے اس کو مکر اور دغا دینے والا اس طرح کے کچھ الفاظ آپ نے استعمال کیے ہوئے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو مسجد میں اجازت نہیں دوں گا. کافر کہیں گے؟ نہیں کافر تو میں نے کہا ہی نہیں کوئی ثابت کر دے کوئی ثابت کر دے کہا جی ٹھیک ہے ٹھیک. وہ جماعت جو آئی تھی ان سے پوچھ لیجیے گا. اچھا چلے آپ بات. اچھا یہ اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لیں. نہیں ترجمہ تو اس طرح ایک منٹ. کس نے کیا ہے، کوئی اس کا نام بھی تو بتائیں. یہی آپ کے علماء دیوبند کے ترجمے ہیں اکثر ہے. آپ اس کو کوئی نام دیں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، دوسرے ہیں. یہ آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی تم ان کا کوئی نہیں، میں کس پڑھا لکھا ہے. نہیں جی میرا حمایتی کوئی نہیں جی، میرا کوئی حمایتی نہیں. آپ پڑھے میرا رب بھی حمایتی ہے اور اس کے بعد اللہ کا رسول. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں، آپ کا حمایتی بھی کوئی کوئی نہیں. نہیں. یہ کون پڑھے گا پھر؟ میں بتاتا ہوں کون پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ مجھے بولنے کا موقع دیں گے تو پھر ہے نا. اچھا یہ میں نے یہ بات ریکارڈ کر لیجیے میری. پہلی بات انہوں نے کہا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ گھر آپ کے. انہوں نے کہا ایک بات، چونکہ ہر بات کو ہم ساتھ ساتھ نپٹاتے جائیں نا تاکہ نہیں اس کو ٹھہر اس ایک منٹ چلیے آپ نپٹا لیں پھر آپ. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے بیان القرآن. اس میں کوئی آپ میں سے پڑھا لکھا ٹائٹل دکھا دیں اس کا. اس کا یہ ہے پھٹا ہوا شروع میں جی یہ بیان القرآن اختصار شدہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نبر اللہ عمر کرو. یہ آپ بھی شاید اس کا فوٹو لے لیں. جی ٹھیک آ رہا ہے جی آگے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن ہے. آئے اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تم میں تو میں انگلش ہے میری تو شاید بات آپ مانیں گے. نہیں کوئی بھی نہیں پڑھا. ان سے پوچھ لیا ان کا ہی ہے. ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار لکھا. وہ کہہ رہے ہیں جو بند ہے اس میں سارے آپ نے پہلے حضرت تھانوی کی بات کی. چلے وہ بھی اس میں کئی جگہوں پر ہے، کیا تو رہا ہوں جہاں ہے نا تو وہ کئی کی جگہوں پر میں. ہاں جی یہ ہے جی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. دیکھ رہے ہیں آپ. جی اس میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے. جی اس میں گناہ غلط ہے، یہ ہمیں دکھا دے، پتہ تو چل جائے نا. حضرت میری بات سنیں. ایک بات تو یہ معلوم اچھا مجھے بولنے کا موقع دیں نا. موقع دیتے سارے مسئلے سن موقع دیتے ایسے نہیں کام جائے گا. نہیں آپ ہیں عالم، سنتے یہ ہے بیان القرآن. ایک بات آپ نے کہا ہے حضرت تھانوی نے گناہ گار لکھا ہے. یہ بیان القرآن ایک منٹ صاحب ایک منٹ اگر اس کو کرنے 10 باتیں چھوڑ دو
नहीं बात एक एक बात साथ साथ खत्म होती जाए तो ठीक है। पहले एक बात खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी ले लेंगे, फिर तीसरी ले लेंगे, फिर चौथी। एक बात खत्म नहीं हो रही, 10 कैसे खत्म होगी? मैं कह रहा हूँ एक बात। उन्होंने कहा है कि हजरत थानवी ने गुनाहगार लिखा है, ये बयानुल कुरान है, मुझे दिखाए आप, साबित होनी चाहिए। ये तो दिखाए तो सही। ले ले आप ले ले। मैं दिखाता हूँ भाई दिखाए ना पहले, और नहीं जी नहीं, पहले दिखाए फिर बात आगे ले चलो। आप सारी रात इधर बैठे रहेंगे ना, सारी तो रात आप नहीं दिखाएंगे, आप नहीं दिखाएंगे। इसकी वजह यार नहीं नहीं, आप मेरी बातों को सॉल्व करें। आप हजरात सारे आप देख मेरी रहे हैं। बातों को अच्छा मैं कुरान पाक इनके आगे कर रहा मौलाना हूँ। साहब उसकी तो एक बात हमें भी कुछ पता लगे ना, कुछ थोड़ा सा मुझे तो बोलने अब देना ही आपकी तो नहीं बात समझ में आ रही। नहीं, मैं मुझे आपको रो रहा हूँ, इसका तर्जमा मुझे दिखा दे, बात फिर आगे ले चलते हैं। तर्जमा तो दिखा वो सुनाते हैं जो मदद बताना कैसे लिखा, कैसे बताया, जो आदमी का तो भाई कैमरे के आगे कोई नहीं आएगा, आपने कैसे कोई भी नहीं आएगा, उधर ही रहे बैठ। एक मिनट, आप लोग खामिशा की बात नहीं, आप लोग खामिशा की बात नहीं, आप लोग खामिशा की बात नहीं। ये आप एक मिनट, आप ना बात बात पे झूठ बोलता हजरत जी, है। एक अभी कह रहे थे कि हाँ अच्छा एक मिनट अभी कहा पेश कर देता हूँ। अगर मैं एक मिनट आप खुद कह रहे जो उसके मौजूद थे, यही लफा याद है, अशरफ थानवी, इसका नाम बताया था। जी हाँ, मैं अभी यही कहता हूँ, मैं अभी यही कहता हूँ, मैं अभी यही कहता हूँ। आपका नाम क्या है भाई? मैं कहता नहीं, उधर कहता जी अच्छा एक मिनट, सफदर। क्या इसमें ग्रामी है आपका? मोहम्मद अबू अयूब है। मोहम्मद अबू यूसुफ साहब, मैं आपका पाबंद तो नहीं हूँ। किस चीज का? ये जो मैं आपको बैठा हूँ, आप- आपकी इज्जत के लिए बैठा हूँ। मैं तो उठ के चले जा, मैं जा सकता मैं जो आपके लिए आया हूँ तो नहीं, मैं नहीं, इसलिए आया हूँ। मेरी बात आप सुनते नहीं है, चले जाएंगे। मेरी बात आप सुनते मैं नहीं कह रहा हूँ भाई बात सुनो, सीधी सी बात। ये आदमी भाई कैमरे के आगे नहीं आना। बात आप पे झूठ बोलता है। ये कुरान शरीफ सामने है, फिर उसमें बहस करने का या कुछ बताने का फायदा ही कुछ कोई नहीं। फायदा नहीं ना। बात छोड़ो इससे फिर। पूछो ना कि अच्छा झूठ जी क्यों एक बोलता मिनट ठहर है। जाइए। ये कुरान शरीफ हजरत आपके पास है। नहीं जी मैं नहीं पकड़ा, हाँ हजरत थानवी जबरदस्ती में आपको कुरान पकड़ा दिया, नहीं जबरदस्ती ना दी। क्यों? मैं आपको कहता अगर हजरत थानवी ने कहीं लिखा होता तो दिखा क्यों न देता? ये अभी दिखा दे, मैं कहता हूँ बात खत्म हो जाएगी। बात सुने, लो जी इतने लोग सुने, मुझे थोड़ी सी मोड़ दे आपकी मेरे जान कुरान को नहीं देता तुम कहते हो बात सुनो, मैं इसकी क्या बात सुनूं? झूठ बोलता। छोड़ो फिर, छोड़ दो इसको, छोड़ो। एक मिनट बैठे हैं। एक मिनट, ये क्या बात है? ऐसे ना चले काम। अच्छा यार बात इसकी ना जाने दे भाई, ना जाने दे, ना जाने दे। यार आप पीछे रहे, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा मैं ऐसा है ना हजरत साहब, मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। भाई कैमरे के आगे नहीं। एक मिनट बात करें। मैं भाई एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वो बार बार के मेरी पूरी गुफ्तगू सुन ले। मेरी किसको सुन ले। कहा कहवे कहा ना कहे आपकी सुनता आगे। जो हक है वो हक है, जो सच है वो सच है, झूठ झूठ है। झूठ है। आप मेरी बात ही ये सुनते। मसला है, ये बस्ती के लोगों का जो दिमाग के अंदर जो बात है उसको निकालना है, ठीक नहीं? उनमें ये भाई पहले अपनी पूरी रुदात सुना देगा, इनके दिल के अंदर है क्या, बस मैं ये उसके बाद फिर अखज़ करेंगे कि क्या वो। आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरी एक बात सुन लें। जी उस दिन इन्होंने, हमने गवाह पेश किया कि इन्होंने अशरफ अली थानवी का नाम लिया था। जी ये अभी कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया, अभी मैंने- उलमा देवबंद कहा है। मैं ऐसे कहा था हजरत जी जी इन्होंने। जी इसने उस दिन भी नाम लिया था कि थानवी ने गलत लिखा है। जी और जी मैं अब भी कहता हूँ, रोड करे मेरी बात, अब भी मैं कहता हूँ यार मेरी बात मुझे सुनने होगा तो करोगे, वो कहती है जब झाड़ पड़ जाए वो कहने दे दो। गलत तो कहेगा ना, गलत बाकी पूरी ना हजरत साहब एक पूरी स्टेटमेंट बात तो सुनो। करे बात जी फरमाएं। आपकी मेहरबानी मेरी बात सुन लें। सुनाओ सुनाओ मैं आपकी भी सुनूंगा। सुनाओ जी, अब आपके लिए मौका है, आप जो भी सुनाओ। सुना रोके ना दरमियान। और मैं खामोश हो गया, हो गया। रोक लो और कोई ना रोके चले। जी फरमाओ। जब रोक देंगे आधी बात समझ आती, समझ नहीं आती। जी। अगर आप इधर बात मोड़ लेते मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। अब ये छोड़ दो, उस बात का जवाब दे दो बस। अच्छा तबलीगी जमात इधर आई, ठीक है, कहते चाबी उसे बता दी, मैंने वहां बात जोड़ता हूँ। मैंने कहा जी मैंने आपको अपने मजे में चल जाए तो किधर मतलब है कि हम आप नहीं ठहर सकते, जिस तरह हम जाते हैं हम नहीं आप कहने देते उधर, ठीक है।
کہتے جی نہیں ہم لازمی یہاں پر ٹھہریں گے. وہ تھا جو بندہ تھا, مجھے 2 ٹکے کا مولوی کہہ دیا, اور بھی جو چابی تو کب سے لے ہی لیں گے, جو زمین دی ہوگی وہ بھی میرے پاس رات کو آئے جنہوں نے زمین دی تھی, وہ کہہ رہے کیوں نہیں آپ نے ٹھہرنے دیا. میں نے کہا جی میں نے ان کو بھی یہی بات کہی, اب بھی یہی بات کہتا ہوں. یہی بات کیا میں نے کہا کہ جی آپ ان کے تبلیغی جماعت والوں نے قرآن پاک کا ترجمے غلط کیے ہوئے ہیں, سنتے جائیں, پہلے مکمل بات نہیں سن لیجیے گا. اب سناتے ہیں کوئی نہیں. اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھہرایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی مطلب مکر کا لفظ استعمال کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں ٹھہرنے دیتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ کہتے ہیں جی. اس کے بعد خیر وہ پھر میں نے نہیں چابی تھی, وہ چلے گئے. یہ کس نے کہا ہوا ہے؟ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ میں نے فتوا لگایا, یہ فتوا میرا نہیں ہے. یہ فتوا اس قرآن پاک میں شاید نہیں, قرآن پاک کے پیچھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے ایک, اور جتنے علماء اہل سنت ہے ان کی بات کو میں نے پہنچایا. فتوا نہیں میں نے لگایا, فتوا ہوگا جو بندہ خود سے اپنی بات سے بات کرے. یہ ان کی بات ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مطلب یہ آئے تو میں نے کہا جی بات آج آئے, میں تو آج گھر سے آیا ہوں, ٹھیک ہے جی. یہ کہتا ہے, میں نے کہا جی بات یہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ ترجمے کے اندر غلطی ہے. میں نے کہا میں اب بھی کہتا ہوں, ٹھیک ہے جی. اچھا غلطی ہے تو یہ ہے کہ ایک صورت ہے کہ جو میرے جیسا بندہ ہے, جو میرے پاس زیادہ عام قاری ہے, جو قرآن پاک کا ترجمہ نہیں جانتا, جیسے میں نے کہہ دیا, جیسے میں نے کہہ دیا کہ میں دین کا کوئی علم پڑھا ہوا نہیں ہوں, سبحان اللہ, یہ میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں. وہ ان سے وہ مجھ سے بات کریں, مثلا چلو یہ نہیں جانتے, چلو میرے جیسے کہ مثال ہے, یہ مجھ سے بات کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مفتی بات کرے مناظر, جیسے آپ ماشاءاللہ آپ مفتی ہیں, آپ کے مقابلے مجھے کخ نہیں پتا عربی کا, مجھے بتائیں میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں. کہا میں نے پہلے بھی, کہا میں اب بھی رہا ہوں کہ قرآن پاک کے تراجم کے اندر جو اکثر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ گار ٹھہرایا ہوا ہے تبلیغی جماعت والوں نے, وہ مختلف تراجم ہے, وہ پیچھے قرآن کے چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے بھی کہہ رہا تھا, اب بھی کہہ رہا ہوں, پھر بھی کہوں گا. اب بات ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے, جیسے میں نے نہیں آپ پہ فتوا لگایا, علماء اہل سنت کا فتوا ہے, آپ کو پتہ ہے کیا فتوا ہے, وہ سنا ہے یہی کہ قرآن پاک کے ترجمے جو ہیں تبلیغی جماعت اکثر غلط کیے ہوئے ہیں, جس میں نبی پاک سے وہ گناہ گار ٹھہرایا گیا, خطا گار ٹھہرایا گیا. آپ کو زیبا نہیں ہے ان سے بحث کرنے کا. مجھے ایک تھوڑی سی بات ہے, ہم بھی جاہل ہیں, آپ بھی جاہل. موجہ بھائی, ایک میں آگے کہہ رہا ہوں بھائی سے قتل ہو اور موجہ نے قتل کر دی, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, قتل کر دیا. آپ نے جو فتوے سنے ان پہ تحقیق کی. ہاں جی, میں نے دیکھا قرآن پاک میں ایسے وہ دکھائے نا جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جو اعلیٰ حضرت صاحب سے جتنا بھی آپ نے مواد سنا, اس پہ اپنے ذہن سے جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, فہم دیا, اس کو تحقیق کی. نہیں فہم میں کیسے کر سکتا ہوں, مجھے تو ترجمہ فہم میں کیسے کر سکتا ہوں. میری بات سنیں, ہم نہیں, جب آپ کو جیسے انہوں نے یہ ترجمہ دکھایا ہے, آپ نے دکھایا نا یار, یہ نہیں دکھا رہے, میں بات تو سن لے پہلے. موجہ بھائی یہی آپ نے دکھایا, وہ ہائی لیول, میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو جب قانون بات آئی, نہیں میں نے پڑھی ہے, پڑھ لی, اس کے اوپر کہیں جا کے آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ آیت صحیح ہے. تحقیق علماء نے کی ہوئی ہے, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے, ان علماء سے جا کے تحقیق کی بھی آپ کی, وہ کہتے ہیں ہم اس طرح ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح ہی کہتے ہیں, کرتی نہیں بات آپ میری بات پہلے سنو, آپ مکر جائیں گے کہ میں نے یہ نہیں تحقیق کی, مجھے اب پتہ لگ رہا ہے. آپ نے مکمل تحقیق کر لی. تحقیق سے کیا مراد, یعنی یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ غلط ہے, اشرف تھانوی رحمۃ اللہ نے غلط لکھا, مگر فریب جو لکھا ہے یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو بات کو کنورٹ کیا ہے, میں آپ کی بات پورا جواب دوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کو کنورٹ کیا ہے ان بزرگوں کی, جو انہوں نے کہا, تو آپ پہ حق لازم نہیں ہے کہ آپ اس کی تحقیق کیے بغیر آگے اس کو نہ پھیلائیں. تحقیق وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اس کے بارے میں علم ہو. تجھے اختیار کسی نے دیا تو قرآن پر ابھی ایک بچے نے ابھی بے نہیں سیکھے, ایک بچے نے ابھی بے نہیں سیکھے, مدرسے کے اندر گیا ہے اور وہ قرآن پاک سیکھنا چاہتا ہے قاری صاحب کا. قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الف کو کہتا مجھے تو سورہ دوسری سنا, وہ پڑھا, ٹھیک ہے. قاری صاحب کیا کہے گا, پہلے تم الف پہ پڑھ, ٹھیک ہے, یہ کہتا نا, یہی کہے گا. اور اگر اس کی بات نہیں مان تو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے, نہیں پڑھ سکتا. تو میرے بھائی تو علم اتنی ہمیں تو تعلیم بتا رہا ہے, جب تک تمہیں یہ علم ہی نہیں ہے قرآن ہے کیا, اس میں اتنے رموز اسرار ہیں جو خدا اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا. جی بالکل, کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, بالکل ایسے.
आपको किसी ने अथॉरिटी दे दी? नहीं पहले मेरी बात सुने ना, मैं भी जाहिर आप भी जाहिर, उनको छोड़े उनको पता लग गया होगा। हम तो समझ रहे बहुत बड़ा माशाल्लाह आप प्रोफेसर ही तो काम खराब करते हैं। सही नहीं हंसो मत, सुने भाई जब आपको मैं कह रहा हूँ मौत खान है, मौत खान एक तहरीर लिखता हूँ, मौत खान ने यहाँ कत्ल कर दिया और आप यहाँ से उठे और जाके FIR दर्ज करा दे मौत खान के खिलाफ, जब पुलिस वाले आएंगे तो पूछेंगे आपने कहाँ सुना है? क्योंकि FIR वाला फंसेगा ना, फंसेगा। ये क्या जब आपको सबूत कुछ नहीं। हाँ तो मैं बैठा हूँ ना फंसने के लिए, अब मैं बैठा हूँ, मैं फंसे कब रहा हूँ, मुझे पता मैं जा कहाँ रहा हूँ। मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कौन है, कहाँ है, उनका क्या रुतबा? उलमा यानी सुन्नत जिन्होंने किताबें लिखी हैं वो जानते हैं या नहीं जानते? अब आवाज़, अब वो जो हजरत साहब कह रहे हैं कि जहाँ आपने लिखा देखा है, पहले ये बताए ना हजरत साहब, जो आप अब का मुकर्रर नहीं मुकर्रर नहीं है, उनको जवाब दें। ये जो छोटा मुकर्रर था, मुकर्रर वाला बाप मौलाना की बात सुन ले भाई। आप दो काम करें, एक तो और एक मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। वही गलती हुई आपने की। भाई आप ना मौलाना को बात करें। भाई आपका क्या नाम है? आप है एक मिनट जल्दी, अब मुझे एक मिनट मोइन अख्तर, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद भाई मोहम्मद अख्तर, मुझे ना- ये बात ऐसे नहीं हुई, खत्म हो गई। अब आप इन्होंने कहा उलमाए आले सुन्नत जी। देवबंद वालों ने तर्जुमे गलत लिखे हैं। जी मैं भी कहता हूँ जी इन्होंने कहा मैं अब भी कहता हूँ। ये क्या है? मिसाल के तौर पर इन्होंने किसका नाम पेश किया? अशरफ अली थानवी। जी अब भी कहता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। यही बात है, ये कुरान है, आप निकाल बस बात हाँ खत्म हो जाए। एक बाबा जी बात सुनो, होड़ तो साड़ी गल ठीक है गलत? अब मिनट को कहा मसला अगर यहाँ में है तो नहीं दिखा दे ले कुरान पाक है, रखो एक मिनट बयान कुरान। अभी मेरा ना बात कोई बात बात कोई मारने बात मसला की हो रही है, अगर यहाँ में है तो बात दिखा एक मिनट सही है, ये दो बात इन्होंने दिखानी नहीं है, खामोश इन्होंने नहीं दिखानी। एक मिनट मेरी बात सुनो। आपने तो मुस्लिम में दिखाया है पुराने बात में, और हमने बात उनकी ठीक है ना, उनकी बात ठीक है कि इसने तहकीक नहीं की, ऐसे ही खबर फैला दी। कुरान ने कत्ल कर दिया, पुलिस आई तो कत्ल तो हुआ ही नहीं था, उसने कहा तुमने क्यों जाके हमें गलत FIR कटवाई? मारपीट इसकी होगी। अब ये कहता है थानवी साहब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया, दिखाता नहीं है। एक मिनट दिखाते अब हैं, तहकीक है तो दिखाना है, दिखाता है, दिखाता है। चले यार ना दिखाने का तरीका क्या भाई पूछ हमारे बस्ती में आके जो सो छोड़ो साहब, ना छोड़े जी ना को काये लगावे, एक बात है कोई भी काये ना लगावे। हम एक दिन होगा जमात वाला ने कहते हम ना जावे तो लोग, अब तो तुम सारा भी कहो तो कभी चलो तो ना जाऊं मैं, लेकिन साहब देखो बात है अलग। मौलवी को हम कोई कसूर ना है, ये तो चल तो फिर तो आयो 2-4 दिन जो है चलो जाएगा। साहब बहुत खाना है ना असल में जब दिखा देंगे ना मसला हल हो जाएगा। सर ने अपना टाइम निकालो, कहाँ से आया ये कौन को नुकसान है बोलो बताओ। चलिए भाई ये सिर्फ यह बात के मारे नुकसान आया, ये सिर्फ यह बात के मारे इनको जलसा हो रहा तो चलो इनमें से सब ना जाए। मेरी बात जितने मौजूद मेहमान यहाँ पे खड़े हैं, जितने हम तो यहाँ का 12 में मौलवी साहब को बात करने दे दी। यही बात का मतलब जितने मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमाए, जितने खड़े हैं बैठे उनके सामने मैं खड़ा हूँ और ये बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, हाँ जी। आप है मुफ्ती, आपने खुद फरमाया, अब आपके मुकाबले का मुफ्ती आएगा, उनको मैं यही बात करूंगा, आपसे बात करेगा। देखे ना फर्क है ना। मैं एक मैंने तो पढ़ा किताब में और मैं क्या अब भी रहा हूं और क्या करूंगा। मुफ्ती आएगा, इधर मैं बुला लेता हूँ, मैं बुला लेता था, मैं बुला लेता हूँ, उसके अंदर मैं आऊंगा, कहूंगा मैं ये कह रहा हूँ मैं किताब में पढ़ा है थानवी साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार ठहराया। मैं अब भी यही कहता हूँ, आप बैठो तो सही। मैं कभी कर्ज का बस ठीक है, थोड़ा ज्यादा दब के रखो, अगली बात मुफ्ती साहब
पे रखो भाई, आप कब पहुंच रहे हैं? और वहाँ तो गाड़ी देर में थप्पड़ देगा, बताओ कि ये चलो जाए गोली मार। मेरी बात ये भाई कह रहा है, ये भाई कह रहा है आप ना एक मिनट आप सुने, आप सारे इकट्ठे हैं ना, आप सारे इकट्ठे हैं ना, आप मेरे बारे में रे कायम करने की मैं डर के भाग गया हूँ, आप भाग गया नहीं मगर हम नहीं कह रहे हम कहते हैं आप हवाला आपको मुफ्ती साहब दिखाएंगे जिस तरह आप मुफ्ती हैं। मैं मुफ्ती साहब का हवाला मैं नहीं मांगता, एक बात कुरान के बारे में दिखाएंगे। मैं अर्ज करता हूँ। हाँ जी, इन्होंने फरमाया कि मैंने किताब में पढ़ा है कि मौलाना खान कुरान पाक में भी देखा है। कुरान पाक मैं कह दो रहा हूँ आपको दिखाएगा, पता क्यों? आपके लेवल का है कोई नहीं इस तरह नहीं। अब आप हमारी बात माने, चलो लेवल नहीं, हमने लड़ाई करनी, अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें अगर इसमें है तो दिखा दें, हमें थोड़ा सा चलो बैठ रहे थे, बात करने वाली बैठ रहे थे। मैं मस्जिद से वो कुरान पाक लेकर आता हूँ। कौन सा? ये कुरान देखें मुझे नहीं बात चलो कि वो तो आप चीजें जुबानी सादा आदमी है, इन्होंने वापस दिया ना। नहीं लिखा हुआ वही ये हजरत मेरी बात सुने मैं पुराने पाक वो आदमी का नहीं अपना जिसके लिखा हुआ अपना ला रहा है, अपना खान इल्जाम अपना ही पे रखे हुए हैं। किताब अपनी यार पता क्या मजा सुने क्या जी, अपना ही रखे हुए हैं, कंसुल इमाम दे दे। है तो कुरान ही ना। उसको ये कुरान है, ये नहीं इस पे है, लिखा है यही लगा लो, नहीं है जो वो ला रहा है वो कुरान नहीं। मौलाना साहब आप बैठ जाए, हमें पता लगा हो गया। चलो है तो कुरान, चलो हमने पता लग जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता मान लो दे सारा ऐसे ही लकीर का फकीर वो है, वो भी बिल्कुल अनपढ़ है। कुरान का आलिम है वो, हाफिज नहीं इमामत की उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी अनपढ़ है। इमामत की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आलम तो बहस ही ना है। आपने रखा है इमाम मस्जिद, उसको तो कुरान तो पढ़ना आवे, उसको ना बात वो कहता मुझे तो मैं ड्राइवर साहब और एक मिनट एक बात है जी, कुरान भी पढ़ो है वो तो सिर्फ बाबा आपका औहदा का लिहाज सुबह ने बताया कि मैं आपके सामने की बात रहा, कुरान रोज ही न पढ़े। मैंने वहाँ के लुकमा दिया वहाँ के पीछे वो कुरान पढ़ा हुआ। अब आप मैट्रिक कितने साथी किए हुए खड़े हैं, तो आप अगर ये है कि भाई हम जरा उलमा के सामने खड़े करने की हम तो मैट्रिक नहीं किए हुए, ये झूठ बोलेंगे आप? झूठ, ये झूठ हुआ ना हुआ? वो तो झूठ बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हुआ। हमारे बात बात पे झूठ बोलने वाला आपने उसको इमाम बनाया। मैं तो ये है ना, हमने उसको को लेके थोड़े आए वैसे ही चलता फिरता हमारे पास था नहीं माहौल में। वो उधर आया, पता नहीं वो किस मिशन में निकला, उसने जमात करा दी, जमात कर ली, पता नहीं 2 दिन है, 4 दिन है, 10 दिन है। ये जो इमामत का कल्चर है ना, जो आजकल ये तो है ना कि हम यहाँ लेके आए सिपाही के तौर पे, हमने उरागरा को तौर पे पहले वहाँ मस्जिद में भाई बहुत साहब यहाँ भी समझाओ या गाँव में कैसे इमाम रह रहा है। अब उसने ये कहा है कि उलमाए देवबंद ने कुरान के तर्जुमे गलत लिखे हैं और उसने मिसाल किसकी पेश की है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह। बिल्कुल। अब सबसे पहले हम हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक उससे जाएंगे दिखाए, क्योंकि उसने बात हजरत थानवी की है ना कि हजरत थानवी ने गलत लिखा है। जिसका नाम लिया है सबसे पहले उसका तर्जुमा हमें दिखाएगा। दूसरी की चलेगी। अगर उसका नहीं दिखाएगा किसी और तरफ हम बात को नहीं जाने देंगे।
اگر وہ دکھائے گا اس کا ہم جواب دے دیں گے، نہیں دکھائے گا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے مولوی نے جھوٹ بولا۔ جو آپ نے لکھو ہی نہ ہے اور میں کے بارے میں آپ کے بارے میں بات کروں۔ آ گئے ماشاء اللہ، نہ بس آرام سے بات کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لو جی یہ چلو قرآن نے کہا کرو پھر تو میں نے بات مانی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ٹائٹل سامنے کر دے، وقت جائے مت کرے، جہاں لکھ رہا دکھا دے بس۔ یہ ادھر ہے کہ کیمرے میں دکھا دے۔ نیاز مانوں گا تھانوی کو جو مسئلہ ہو وہ تو ایک بات سنے، بات تو قرآن کو تو نہ ہوئی، وہ تو اپنی بات ہوگی، مولوی کی بات ہوگی۔ استاد جی ایک دفعہ نا سامنے کر دیں۔ اچھا ان کو خدا اور ہے، خدا اور سنا ہے مولوی اور قرآن تو یہ ایک منٹ آتے قرآن سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قرآن میں اردو لکھ رہا کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا سنا بالکل ہی قصور ہے۔ اب سنیں جی، اب میں آیا جہاں سے میں نے بات کی ہے جی جی اور ابھی بھی کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا تو سنا یہ شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ ہے، میرے خیال میں یہ ہے میرے ہاتھ میں جو سنا رہا ہے یار گل چھوڑ نہیں یہ شاہ عبد القادر، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں حضرت تھانوی کی طرف کیوں نہیں آیا؟ چلو ادھر پہلے حضرت تھانوی کی سناؤ۔ کوئی آپ کے پاس؟ ہاں جی ہاں ہے اور بیٹھا ہے کتاب کا یہ اب آیت جو ہے نا، آیت اس کا ادھر نمبر لکھا ہوا آپ کو ہی پتا جو بھی ہے، وہ جتنی بھی آیت بتا دیں۔ آیت پڑھ دینا، آپ ترجمہ ہی پڑھ دیں ساتھ پہ۔ نہیں میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں نا، آیت بھی پڑھ دینا، کسی کو کیا آیت نہیں پڑھنا؟ آپ پڑھ دیں آیت، آپ عالم جو ہے جو آپ پڑھیں گے آپ پڑھ دیں آیت، ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ اصل چیز تو یہ ہے نا چلیے تھوڑا ترجمہ جا پڑھ لوں گا۔ ہاں جی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اشرف علی تھانوی، بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے اتنے گناہگار کی ایک منٹ سنو تو صحیح نا اس کو بات مجھے ٹھیک ہے سنائیں۔ ہاں جی آئے ادھر آئے جی۔ اب یہ مجھے دے میں آگے بتاتا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں نا۔ لو جی مولانا شریف تھانوی صاحب کا ترجمہ یہ ہے، جو بھی آیت ہم نے پڑھی ہے جو بھی نمبر ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، ادھر غلطی سے لکھی نہیں گئی جو مس پرنٹنگ والا کہ بے شک ہم نے آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ایسا ہی ہے نا؟ اگر کہیں غلطی کریں گے تو آپ بتا دیں گے کہ آپ عالم ہیں، ٹھیک ہے مت کرے کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلم کھلا فرض دی تاکہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے۔ پاؤں نیچے کر لیا آپ نے۔ اچھا میں مجھے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ایک منٹ جی ایک مسئلہ صاف کر لیں، میں نے یہی مسئلہ کیا ہے، اے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا گناہگار دکھائے۔ ایک میں بتاتا ہوں نا جی، جو میں نے بات کی اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تاکہ معاف کرے تاکہ معاف ان کرے۔ کو تو یہ نہیں مانتے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ تو پہلے کے آدمی ہیں۔ نہیں شاہ ولی اللہ تجھ کو اللہ معاف کرے، آگے وہ تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے۔ دوسرا درجہ تبلیغی جماعت والوں کا۔ تیسرا سن تو لو جی تھوڑا سا کیا کرتے ہو آپ؟ میں حیران ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بات کو وہ کرتا ہے ادھر نہیں جاتا۔ جس پوائنٹ پہ مجھے ساری کو مانتے آپ کی کو مان رہے ہم کہہ رہا ہوں جو ظاہر کرے تاکہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جی ڈپٹی نظیر وہ مرات العروس والا ناول والا کوشش اور خدا اس کے سلے میں تمہارے اگر پچھلے گناہ معاف کر دے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ اصل میں یہ کرنا چاہیے تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فضا دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے بخشے تمہارے اگلوں کے گناہ اور تمہارے پچھلوں کے تمہارے اگلے پچھلے نہ بخشے نہ خدائے۔ ترجمہ تو تم نے کر دیا جی تم نے کیا ابھی جی اعلیٰ نے کیا یہ قرآن پڑھا ہے۔ انہوں نے نہیں کیا۔ ہاں تو وہ بھی آپ اب یہاں کو یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم تو ہیں ان پڑھ ان کو الگ ہے کوئی۔ ٹھیک ہے ترجمہ یہ کرنا چاہیے تھا، رول تو یہی رول تو وہی ہے، جو بات وہ کرے وہ نہ مانے جائے وہ کرے۔ جو حضرت نے بات کی تو پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ میری بات اب انہوں نے یہ اور بہت سی ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ حل کر چھوٹا ہے۔ میری بات مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایک بات چپ کرو۔ پہلے انہوں نے کہا تھا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہگار لکھا ہے،
وہ دکھا نہیں سکے. اگر ہے تو آپ بھی دکھا دیں. بھائی بہت شاید وہ نہیں دکھایا نا آپ نے, وہ نہیں لکھا ہوا نا. باقی ترجمہ میں تو لکھا نہیں, باقی کا گولی مار. جھوٹ بولا. ایک منٹ, ایک بیٹھے جھوٹ بولا یہ میں نہیں جھوٹ بھی بولا. اگر آپ یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بالکل میں نے کہی انہوں نے گناہ گار لکھا ہے, اب خطا اور گناہ میں کیا فرق ہے, اس کا جواب آپ کو عالم دے گا, میں تھوڑا دوں گا. اچھا چلو ایک بات, آپ تو عالم ہے. اب آ گئی بات. اب بات یہ ہے کہ آپ سے پہچانا کرے گا. ختم ہو گئی, ختم ہو گئی بات. ہاں جی, اب الزام یہ ہے کہ انہوں نے گناہ گار ترجمہ دیا, اگلا اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے. اب اس ترجمے کو کیا کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے, مسلمان ہے, کیا کہنا چاہیے آپ بتائیں. اگر ایسا آدمی کافر ہے پھر اگلی بات کرتے ہیں, اگر ایسا ترجمہ کرنے والا مسلمان ہے تو پھر جھگڑے ختم ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ یا ان سے پوچھا جائے, یا ان سے پوچھا جائے. ہاں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسا میں نے کہا آپ کو اس کا گواہ ہے جس کو میں نے نہیں, اب آپ سے آپ بتا دو. آپ بتائیں جو ایسا ترجمہ کرے اس کے بارے میں آپ بتائیں مسلمان ہے یا کافر. اس کے بارے میں جو علماء اہل سنت ہے وہی فتوا دیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ارے صاحب یہ تو وہی کہیں گے, میں تو آپ کو ترجمہ دکھا رہا ہوں. فتوا تو نکل گیا ہوگا. آپ مجھے فتوا لے رہے ہیں, وہ کچھ تو کہیں گے. نہیں ہاں آپ مجھے فتوا لے رہے ہیں, کیا کہوں میں, کیسے کہوں. اچھا اب بڑے نہیں تو فتوا. اب اگر اچھا میں فتوا دوں, فتوا پڑھا نہیں, فتوا میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک منٹ, فتوا میں دوں. مطلب ہے کہ یہ آپ کا ایسے ہی مسئلہ بنا ہوا, ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو پھر رکھا کیوں آپ نے؟ فتوا میں دوں, کافر ہونے کا میری بات فتوا میں دوں. نہیں, آپ مسلمانوں میں کہتے تھے کافر کہیں گے نہ کہیں. گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ گستاخ رسول کون ہوتا ہے؟ گستاخ رسول وہی ہے جنہوں نے اس طرح کی باتیں نبی اور اللہ کی شان میں کی. میں تو ابھی بات اچھا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلو آگے پھر بات آگے. سارا ساتھی خدا کو بات ختم ہو گئی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسا ترجمہ کرنے والے کے متعلق یہ کہہ دیا ہے کہ وہ گستاخ ہے. جی میں بھی کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. گستاخ رسول ہے. اچھا اب بات تھوڑی سی میں بھی کر دوں. بالکل کرنا چاہیے. یہ کتاب کس کی ہے بھائی موج؟ آپ کہتے ہو میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. نہیں میں نہ پڑھا. آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں. مولوی صاحب خود پڑھے ہوئے. پڑھے سر کتاب کو تھوڑا سا نا ادھر سامنے کر دیں ایک دفعہ. دیکھ لیا آپ نے؟ فضائل دعا. جی ایک منٹ صرف تھوڑا سا سیدھا کر دیں. دکھاتا ہوں. آرام سے آرام سے. جی ٹھیک ہے. یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ فیضان مدینہ والوں نے چھاپی ہے. بالکل ہاں اصل کتاب ہے یہ نقل ہے. اصل ہے. اصل ہاں جی میری معلومات کے مطابق. چلیے بات تو آپ ہی ہو رہی ہے نا, کسی اور طرف سے معلومات جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ دیکھیں انہیں پڑھنے دیں. فضائل دعا یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصل ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل ہے. اصل. اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے, یعنی آدھی عبارت اعلیٰ حضرت کے ابو جان کی ہے اور آدھی عبارت اعلیٰ حضرت ان کے پیشوا کی ہے. اب یہ تھوڑا سا آپ پڑھ دیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. وہی ہے زور سے پڑھنا. زور سے پڑھیں ارے بات دیکھن تو دے, تم نے آپ اتنا لکھا ہوا ہے جی یہاں جہاں پر صحیح. ہاں بس مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے. سمجھ لگ گیا آپ کی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ گناہ مغفرت آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. کیا کیا ترجمہ؟ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے. اب آپ مجھے بتاؤ احمد رضا خان تو وہی کہہ رہا ہے نا؟ یہ صحیح لکھا. ایک منٹ ٹھہر جی. یہ صحیح ایک منٹ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوتی. اس سے پہلے آپ کیا کہیں ہم جیت گئے. بات مکمل ہی میری ہوتی ہے. مکمل کر دو. آپ کو اس کا جواب جو ہے اور ساری پیش کر لو. یہ کتاب صاحب ان کو بتائیں یہ معاملہ. ایک منٹ میں ساری پیش کر لوں پھر اکٹھے جواب دیں. کتاب کا فوٹو لے لیے؟ جی لے لیا جی. یہ کتاب کا کیا نام ہے جی؟ آپ پڑھ رہے ہیں جی مولانا نقلی خان صاحب ہیں, یہ آل حضرت کے والد صاحب کی ہیں. اور کی اپنی کتاب ہے. دیکھیں جی میں یقیناً میں دیکھیں میری بات سنیں, آپ جس طرح پوچھتے ہیں نا
یہ انہی کی ہوگی. آپ پوچھتے تصدیق لیتے ہیں مجھ سے, میں نے دیکھی پہلی مرتبہ. چلو اچھا ہے تو میں کب انکار کر رہا ہوں کہ ان کی نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, چلو آپ الزام آپ لیتے ہیں الزام کے پوچھیں گے صرف اب آپ سے, بس آپ الزام کے طور پہ چلے نہیں پوچھیں. اب یہ لیا پھر اللہ کا فوٹو جی کھینچ لیا. ہاں جی ایک منٹ تھوڑے سے سیدھے کر دیں. صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا اسی آیت وہی آیت چل رہی ہے, وہ آپ کو پڑھ کے وہی موضوع ہے اور وہی سارا کچھ. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی, آپ یہ جو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے. ایک منٹ یہ آپ پڑھیں گے, ایک منٹ. ہاں جی میں پڑھتا ہوں, وہ آپ مجھ سے پڑھوائیں. جی ہو گیا سر. مجھ سے پڑھوائیں, یہ کون سا مسئلہ ہے. پھر اللہ کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, چوک کریں خاموش ہو کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تاکہ معاف کرے اللہ تیرے تیرے پیچھے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور جلا دے تجھ کو سیدھی راہ اور مدد کرے تجھ کو خدا زبردست مدد فتح مبین سے. اب آپ بتاؤ شاہ عبد القادر اور اس ترجمے میں فرق ہے؟ نہیں ایک منٹ, یہ آپ نے دکھا دیا نا. ایک منٹ مجھے بات کر رہے تھے. شاہ عبد القادر جی ہو گیا, جی ہو گیا. صاحب میں کر رہا کھویا جتوں بھی صاحب کہتے وہ تم سارا ہے یہ رکھا بھائی. اچھا یہ دیکھو اور یہ چھوٹا موٹا سے ڈول رہا ہوں. یہ تفسیر نور العرفان ہے. جی تھوڑا سا سیدھا کر دیں اسے, جزاک اللہ. یہ نور العرفان اس کی ہے جن کا انہوں نے بیچ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی, یہ مفتی احمد یار خان صاحب, احمد یار خان صاحب, یہ آپ ہی نے بھیجی نہیں گئی. جی میں نے بھی. ان کی اپنی انہوں نے ہمیں بھیجی ہے کہ چلو یہ حوالے شغالے آپ دکھا رہے. آپ جی سر. یہ سورہ شعراء ہے 26 نمبر سورہ, اور اس کی آیت نمبر ہے 62 یعنی 82 نمبر آیت ہے اس کی. آیت پڑھ دیں ایک دفعہ. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. جی کیا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ذات ہے جس کی مجھے آس لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن معاف کرے گا, بخشے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. حضرت تھانوی نے بھی خطا کہا تھا, اور ادھر بھی کیا ہے میری خطائیں. حضرت نے تو خطا ایک کا, ادھر خطائیں کھڑی ہے گھنی ساری. ٹھیک ہے. اب آپ ابراہیم علیہ السلام ہاں ابراہیم مارے, ہاں تو ادھر کیا مطلب یہ حضرت احمد یار خان نے یہ فرمایا ہے اس میں. یہ دیکھ لینا خطا اور گناہ کا تو ان کا کوئی فرق نہیں. وہ تو بھائی ابو بکر. بارے میں نہیں ہے جو نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ جو پہلا ہے پہلا. ہاں وہ تو یہ جو تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ نبی پاسوں کے بارے میں. ہاں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہہ دینا چاہیے کہ ان کی خطائیں معاف ہو جائیں گی. وہ نبی نہیں ہے. ایک وہ تو منٹ, نبی نہیں ہے. اب ان باتوں کے جواب ہے ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہے معاذرین ہیں, یہ عالمی دین دے سکتے ہیں آپ. بس 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 میں نہیں دے سکتا, یہ دے سکتا ہوں. چڑھاؤ چڑھاؤ. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک بات آخری بات, ایک بات بس آخری بھائی بول. اتنی ساری گفتگو سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ ایسا ترجمہ کرنے کی وجہ سے گستاخ رسول ہے. ان کے اس فتوے کی زادل مولوی احمد رضا خان بریلوی, اس کا باپ نقی علی خان اور جناب مفتی احمد یار نعیمی آ گیا. یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے تینوں بزرگوں کو گستاخ رسول کہہ دیا. میں نے تو نہیں کہا. نہیں نہیں, اس کا ایک ہے, اس کا صاحب جب آپ کا بتائے کہ اس آدمی کو آپ کو نہیں کیا سمجھیں گے. صاحب بات آپ کر رہے ہیں زیادتی. یہ تو آپ کے خطرہ ہے. آپ کے ٹریکٹر کا میں لے کے آؤں مفتی جس طرح آپ. کوئی بات نہیں, ہم تو آپ کے پھر ہے مزہ. اب آپ ایک طالب, میں فٹ بال کھیلنے والا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور مجھ سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ ہاکی کھیلے, کیسے کہہ سکتا ہوں. وہ اس سے جواب دیا. عوام کو کیوں پریشان کیا, میں یہی کہہ رہا ہوں. میں تو آگے بھی لکھی ہوئی بہت ساری. اللہ آپ جھوٹے ہو گئے, آگے بھی یہ دیکھیں تھوڑی جو مان بات ختم کرو. آپ لوگ بالکل ساری رات بیت جائے گی, بات ختم کرو. بھائی موج, آپ بتاؤ کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا تھا یا سچ کہا. بس آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ گال ختم کریں, کیونکہ آپ کا امام مسجد ہے,
آپ بتائیں کہ اس آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جھوٹ نہیں آپ ان کو منوائیں نا. ایک بات بھائی بہت سمجھدار آدمی ہے, اس کو بات کر, اس کی بات سن تو لینا. ادھر آپ کے پائے کو کوئی بندہ بیٹھا ہو یار پائے کا اس کے درمیان اس کو پائے کا کیوں تھا اب تک چلو کسی بات کو صاف کرنے کے لیے کوئی ڈر نہیں, اچھی بات. اب آپ بتاؤ, اب یہ تو مانتے نہیں, کسی بات کو نہیں مان رہا. آپ کی ایک بات سن, میں ہر مان رہا ہوں, ایک منٹ چپ, میں ابھی مان رہا ہوں, ایک منٹ چپ. یہاں محلے والے کھڑے ہوئے ہیں سارے. ہاں جی. اس دن بھی اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے بات کرنا. اس دن یہاں تھا کوئی جس نے جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی تھا آپ میں سے وہاں اس دن؟ آپ کھڑے تھے یہاں اس دن؟ پیچھے آئے ہو, آپ نے بات سنی ہے گستاخ رسول کہی, تھانوی رحمہ اللہ ان کی تصویر. یہ بھائی آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, آپ آگے آ جائیں. آپ نے یہ بات سنی ہی, آپ نے دیکھی ہے کہ تبلیغی نے پکڑ کے بٹھا رہا ہو جماعت والا نے کہ بس مناظر کرو. اردو میں بھائی, اردو میں بتایا جماعت کو ایک ساتھ نہیں. بھائی تم میں سے کون سا مفتی صاحب, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد طاہر. اردو میں جوہر کے بعد میں آپ کے پاس آیا, آپ نے جو ہے نا یہی پڑھ کے سنا, پھر یہ کہا آپ کو جواب دے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کا کوئی مفتی ہے, آپ کا کوئی, اب جب مفتی بات کرتا آپ اپنا بات سن لیں. آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے, آپ نے اینٹ اٹھائی تھی نیچے سے اپنے سر پہ مارنے کے لیے. کیوں؟ جی اچھا مان رہے ہیں جنہوں نے, آپ نے کیا کہا تھا, اگر میں غلط ثابت ہوں, میں ثابت نہ کر سکوں تو میں گستاخ رسول ہے. پیش ایک منٹ ارے صاحب, مار آپ نے بھی جانا, مار میں نے بھی جانا. ہم ایک مسئلے کو, علمی مسئلے کو اس انداز سے لیں جس طرح بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے کہنے سے مجھ پہ کوئی فرق نہیں ہے, بالکل نہیں پڑے گا. میں نے اٹھائی ہے, میں نے کہا اگر میں نہ دکھاؤں, میں نہ دکھاؤں ترجمہ ٹھیک ہے, بہت سارے کیے ہوں جو غلط ہے ٹھیک, اب بھی میں کہہ رہا ہوں تو اینٹ پڑھ کے میرا سر پھوڑ دیجئے گا. ہو گیا سر, میں نے یہ بات اگر نہ ایک بات اور بتاتا ہوں, یہ لائے ہیں, ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم نے مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا. یہ تاریخ آپ کا کوئی نوجوان پڑھا لکھا اس کو پڑھ, آپ پڑھے ہوئے خود پڑھیں گے, خود پڑھیں گے, خود پڑھیں گے حضرت صاحب. یہ ان کے مولوی صاحب لکھتے ہیں, بعض نے کہا ہے کہ مکر خدا بندی کے معنی, کس کے؟ مکر خدا کے لیے مکر کا لفظ ہو گیا یا نہ ہوا؟ مکر صاحب ایک بات, آپ کہنے میں بات کروں, مکر خدا بندی کا معنی یہ ہے کہ بندے کو ڈیل دی جائے. مکر خدا بندی, خدا کے لیے مکر کا لفظ آ گیا یا نہ آ گیا؟ اوپر ایت بھی وہی ہے. ہاں ایت بھی وہی ہے, واللہ خیر الناصرین. یہ آپ پڑھ لیں, میں پڑھ کے سناتا ہوں جی. آپ نے منہ رکھے کہاں پہ ٹھہر کے, یہ نشان لگا دیا, کہتا ہے مکر خدا بندی کے معنی یہ ہے, مکر کا لفظ خدا کے لیے خود تمہارے ترجمے میں استعمال ہے. بہرحال اس وقت یہ سن لیں, یہ جو حضرت صاحب عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں رکھ لے کہ مار آپ نے بھی جانا اور مار میں نے بھی جانا. یہ پتا کیا, یہ پتا یہ پرانے پاک یہ لکھا ہوا ہے اوپر پیچھے عنوان پڑے, عنوان لکھا ہوا ہے پرانے پاک کے اردو تراجم کا تقابلی جائزہ, جس کے اندر یہ جو مصنف ہے اس کا تقابلی جائزہ وہ کرتے ہوئے نوٹ کرنے اس بات کو, اس طرح بھی میں پڑھ نہیں ہوں, وہ اسلامی تعلیم نہیں پڑھا ہوا. جس طرح آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا, وہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں. بات سنیں, میری بات سنیں. آپ پتا آپ کا طریقہ کار کیا ہے, کاش یہاں پہ عالم دین ہوتے, میں ایسا کلیئر کرتا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہوں دوبارہ کو پڑھتا ہوں, اور
کون سا انڈرلائن کیا بتائیے؟ یہ ہاں جی یہ جو ہے نا، اور وہ ایک چال چلے مضمون، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی محمول جری، اور نہیں یہ تو نہیں پڑھا، اور بار سے پڑھے نا. اچھا سوری. اب پہلے اس نے دوسروں کے ترجمے کی باتیں نقل کی ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. اب نیچے ان کے مفتی صاحب خود اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. نہیں کر رہے جناب، یہ تقابلی تفسیر کب کر رہے ہیں اللہ کے بندے. ہاں جی تقابلی جائزے میں اس نے اپنا ترجمہ نہیں لکھا، انہوں نے بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے، اب بتائیں، میں بتاتا ہوں، بتائیں آپ ایسے غلط بات. اب دیکھیں ہاں جی کہتے ہیں مکر کے معنی کسی شخص کو، میں پڑھوں گا ادھر سے، کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے آتے ہیں. جی جی. اب یہ اس نے مکر کے لفظ کی تفصیل شروع کی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، اگر اسے کوئی اچھا فعل مقصود ہو تو معمود ہوتا ہے، ورنہ مذموم. ان کو سمجھائیں محمود واللہ خیر الماکرین. میری بات سنیں، مکر کے لفظ کی ان کے مفتی صاحب تفسیر شروع کر دی ہے. اور صاحب تفسیر نہیں ہے، یہ تفسیر نہیں تو میں کی پڑھ رہا کتاب نہیں جائز ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو پتہ نہ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں. اچھا 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 صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. جب ہم نے پتہ ہوا ان کو پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری بات سنیں، میری بات سنیں. مفتی صاحب نے تقابل جو ہے وہ اوپر کر کے آگے اس کی تفسیر خود لکھی ہے. اب تفسیر کیا ہے، وہ تفسیر خود لکھتے جا رہے ہیں، ورنہ کسی کا نام تو لکھتے لگا، تھانوی نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں کسی نے بھی نہیں. اب سنیں تو پہلی پوری بات تو سنیں، پوری بات سن تو لیں، اپنا فیصلہ دے رہے ہیں. مکر کے معنی کسی شخص کو ہیلا کے ساتھ اس کے مقصد سے پھیر دینے کے، یہ ٹھیک بات ہے، یہ لکھی ہوئی ہے جو ہے. ہاں یہ تفسیر لکھ رہے ہیں. سنیں آگے، اس کی دو قسمیں ہیں. اگر اسے یہ تفسیر ہے آگے، اگر کوئی اسے اچھا فعل مقصود ہو تو معمود ہوتا ہے، ورنہ مضموم. اس کا مطلب کیا؟ سنو تو صحیح. واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ اللہ کا فریب سب سے بہتر ہے، قطع غلط ہوگا. اور خیر الماکرین میں اللہ تعالیٰ کا تدابیر محمود کا مالک ہے. جی کافروں کی تدبیر مذموم ہے، لیکن اللہ کی تدبیر محمود ہے. اللہ محمود تدبیریں کرنے والا ہے. دوسری جگہ پر یہی لفظ مذموم تدابیر کے معنی میں آیا ہے، ولا یحیق المکر السیء الا بأہلہ، اور مذموم تدابیر کرنے والے کا وبال اس کے کرنے والے پر ہوتا ہے. اور وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں مذموم چال چل رہے تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، وہ ایک چال چلے مذموم اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی محمود. یہ ساری تفسیر خود کر رہے ہیں. آگے کیا لکھتے ہیں؟ یعنی انہوں نے مذموم تدابیر اختیار کی اور ہم نے محمود تدبیر اختیار کی. بعد نے کہا ہے کہ مکر خداوندی کے معنی بندے کو ڈھیل دینے کے ہیں. مکر کا لفظ کا خود استعمال کی. ایک منٹ ٹھہر یار صاحب، آپ بات کو پلٹے نا. پلٹے کیا؟ میں ایسے نہیں میں کرنے دوں گا. کہ میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، میں بالکل عالم نہیں ہوں، میں بالکل نہیں جانتا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پتہ چل گیا وہ پلٹ جائے. ایک منٹ اپنی جائزہ پیش کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، مگر انہوں نے کیا تو نہیں ہے ادھر. بعض لوگوں نے کہا ہے تو اس نے خود کیا. اب یہاں میں سے بگاڑوں کا کہا تھا میں لیا ہوا تھا. بس یہی بات ہے کہ یہ اگر رہا نا تمہیں تو ایمان تمہارے کی خیر نہیں ہے. اس بارے میں سوچو. ہمارا ایمان تو جیسو ہے نا ویسو رہے. تو نہ یا کا بدلا ہے سو بدلے، نہ تہارا بدلا ہے تو بدلے. نہیں میں کہہ رہا ہوں دو تین لوگ ہوتے ہم نے بہت بات سنو. یہ آ کے اتنے لڑائی ڈالی ہے، یعنی یہ لڑائی ڈالی آپ ہی آئے ہیں. یہ اتنے آدمیوں کو پریشان کیا. کچھ نہ کہیں جماعت والا آگرہ مسجد میں آگرہ جماعت آخر یہاں پر یہ ہے کہ ایک وجہ سے جیسے ہمارے دل میں ایک بات ہم نہ روکیا جائے ان کی بات سنیں. جب بھیجی نا جماعت ہیٹی بھیجی واقف کا بندہ ہے پتہ نہ ہے، ایک دو بچہ نے پتہ ہوئے گا کہ یعنی جماعت ہیٹی بھیج دی تو ہے نا میرا تو پھر بعد میں پتہ جیسے مثال بات کھلر جاوے، پھر بعد میں بات پیچھے ہو جائے تھوڑا سا نہ ہو کہ اتنی مجلس کٹھی ہوئے گی. اگر پہلے پتہ ہوئے کہ بھی اتنی مجلس کٹھی ہو، وہ اپنا امام لاوے یا وہ اپنے یعنی کہ تہاری مقابلہ کر دو اور تم لوگ بتا دو. اچھا ایک اور بات، ایک اور بات بھائی نے بھی کہی مولوی صاحب بات سنیں. جس مسلک کی یہ تشہیر کر رہے ہیں نا، اس مسلک کا اب آپ کو میں مسئلہ سناتا ہوں. سنو، کہتے ہیں کہ
ہمارے حضور نے ظہور نبوت سے پہلے برسوں ابو طالب کے گھر کھانا کھایا. ہاں بخاری شریف میں ہے کہ حضور نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا. یہ بھائی موجود ہم تو قانون سے یہ جس مذہب کو تو لے آیا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو تو نے امام رکھا ہے وہ ترجمہ لے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور لکھا ہوا ہے تیرے سامنے. یہ خود پڑھ کے سنا رہا ہے. ایک حضرت صاحب میری بات سنیں. حالانکہ لکھا ہوا ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک صاحب جو بھی جو ذہن میں ہی وہی بات اب ذہن میں ہے. جی تم کہو کو پلٹ کو وہ ابھی تک بھی نہ پلٹو کیوں نہ پڑھو سے بھائی وہ تہارا مقابلہ کو مفتی لائے کو بس ٹائم لیو. یہ ہار گئے تہارا مقابلہ کو نہ ہوں. ہم نے دو دن 4 دن اگر یہ مسلک جو صحیح ہو جاوے جیسے کو ٹائم رہا ہو ایک بات ایک تو پھر کوئی یہ جو انہوں نے پڑھا ہے آپ اس کو اس بندے نے جھوٹ بولا اس نے تو غلطی کی ہے. ایک منٹ نہیں جی میری بات نہیں. یہ جو انہوں نے مسئلہ پڑھا ہے یہ لکھا بالکل صحیح ہے. میں تب اس تو یہی اس سے بڑا کوئی بے ایمان کائنات میں یار جو میں بات کرتا ہوں میں نے جو دوبارہ کہتا ہوں آپ دوبارہ بول. کائنات میں ایک منٹ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور یہ کہتا ہے کہ صحیح لکھا ہوا ہے. ایک منٹ یہ تو یہی ہے انہوں نے یہ جو پڑھا ہے نا انہوں نے یہ جو لکھا ہے جو پڑھا ہے سیدھی سی ہے سیدھی سی بات ہے. مجھے تمہارے اوپر پتہ چل گیا ہے. میں دیکھتا ہوں اس آدمی کو آپ کیسے رکھتے ہو. مجھے آپ کے بھی ایمان کا پتہ چل جائے گا جو کہتا ہے کہ ٹھیک لکھا ہوا ہے حضور نے بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھایا ہے. میں نے یہ کہا ہے ایمان کے نام پہ سارے توبہ کرو استغفر اللہ علیہ. آپ کہتے ہیں میں دوبارہ اس بات کو کہتا ہوں دوبارہ مانو. میں دوبارہ اس بات سے کہتا ہوں آپ کہتے رہے توبہ کریں. یہ کہہ رہا ہے کہ صحیح لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے. ایک منٹ میں دوبارہ کہتا ہوں نوٹ کریں میری بات کو. صحیح لکھا ہوا ہے یہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی ایک منٹ بات کرنے دیں. ہاں جی آپ تو پہلے کہا میری بات. ایک منٹ مولوی صاحب ایک منٹ صرف گاڑی میں چپ کراؤ چپ کرا ایک منٹ میں تو دس رہنا میں پوچھتا ساروں کی بات نہیں ہے. مولوی صاحب یار آپ ایک منٹ آپ چپ ہو جائے. ابو بکر انہوں چپ کرو. ہاں جی میں کر رہا ہوں. ہاں جی پاک میں جو کچھ ادھر میری طرف جو انہوں نے پڑھا ہے جو آپ نے پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے پہلے بعد میں آخر تک مکمل ہو لینے دیجیے گا. ہاں جی ہاں جی پہلے آپ توبہ شروع بات سمجھ کیسے. اچھا چلیں بتائیں. اب بات ہے شروع کرو تو پھر آپ مکہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا اس میں کوئی مطلب غلطی نہیں ہے. اب یہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے یہ تو آپ کو بتائے گا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مطلب کا پتہ نہیں چلتا. میں نے یہ پہلے بات کر بھائی موج ہے نہیں نہیں بات سنو سیدھی سی بات ہے. اس نے آپ نے ساروں نے دیکھ لیا کہ اس نے کہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بس ختم کر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ترجمہ کیا لیکن وہ گناہگار کا لفظ دکھا نہیں سکا. اور یہ یاد رکھو جو کسی کے لیے تہمت لگائے اور لگائے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کر کے کہ اس نے حضور علیہ السلام کو ایسا کہا ہے حالانکہ اس نے نہ کہا ہو تو یہ کہنے والا خود پھنس جاتا ہے. مجرم ہوتا یہ نہیں ہوتا. عام آدمی کا تو معاملہ نہیں ہے نا. یہ تو آپ کا دو عالم
آپ کے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے نا. سرکار کے متعلق کہہ رہا ہے کہ جی ان کو انہوں نے یہ گناہگار لکھا ہے اور دکھا نہیں سکا, جھوٹ بول دیا. تو یہ خود کہہ رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسری بات, مولوی نے لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھایا. ہمارا تو ایمان ہی گوارا نہیں کرتا کہ یار اتنی بڑی بات کو بندہ برداشت کیسے کرے. وہ کہتا بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب ایسے آدمی کو اگر آپ امام رکھیں, یہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. بہرحال ایسا آدمی قطعاً آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے اور آپ کی جناب کی مذہب مسلک اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اور یہ مسلک ہے جس کی وہ تشہیر کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے چلا اور کہاں سے لوگوں کو. باقی رہی یہ بات ہم نے آپ کو دکھایا بیان القرآن, اس میں کوئی قطعاً اس قسم کی بات نہیں ہے, جھوٹ بول رہا تھا. اور اگلی بات آپ کو بتاؤں, یہ جو جس کتاب سے دکھا رہا تھا, اس کتاب کے پہلے ایڈیشنوں میں حضرت تھانوی کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, میرے پاس موجود ہے. اگر مجھے پتہ ہوتا یہ کتاب اس نے پیش کرنی ہے تو میں یہی ضیاء القرآن کی چھپی ہوئی کنز و ایمان لے آتا, آپ کو دکھاتا. دیکھو بھائی, حضرت تھانوی کو جگہ جگہ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا جو ہے نا وہ حامی ناصر ہو اور ہمیں صحیح عقائد و نظریات پر چلنے کی